नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैरल तारक, जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है। वेलकम कैरल। थैंक यू। और इनके साथ ही मौजूद हैं इना कलीम, जिन्होंने MSc फिज़िक्स किया है। वेलकम इना। थैंक यू। आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। आज का टॉपिक इंतहाई अहम और बहुत सारी हमारी जो क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान हमारी यूथ है, उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने को है, क्योंकि आज की सारी गुफ्तगू उनको एम्पावर करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का, अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेगी कैरल। बहरबर के खालिक और मालिक, शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की दी हुई सारी नेमतों और बरकतों के लिए जो तूने हमें बख्शी हैं मेरे खुदाया। दुआ करती हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, ये लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो। हम इस कैंपेन को चला रहे हैं, यूथ कैंपेन को है मेरे खुदाया, तो इस पूरी यूथ कैंपेन के प्रोग्राम में हमारे साथ होना, हम जो भी हमारी कम्युनिटी के लड़कियां हैं उनको एम्पावर कर सकें, हम ऐसा मैसेज दें कि घर घर तक पहुँचे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो हमारी ख़वातीन हैं, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, इनका जो मुस्बत किरदार है उस पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आज का हमारा मौजू है कि ख़वातीन की डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में जानेंगे कैरल से कि जो जनरल ख़वातीन का सोसाइटी में मुस्बत किरदार है तरक्की में, उसको आप कैसे देखती हैं। थैंक यू। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा की, जिसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पे आके बोल सकूँ और लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। और दूसरा, मैं PMI चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है, कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं इधर आके बोलूँ। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि जी, औरत जो है सोसाइटी की बैकबोन है। तो औरतें जो हैं अगर पढ़ी लिखी होंगी तो एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो बना सकती हैं, ठीक है। अब जैसे आजकल जो औरतें हैं वो मर्दों के शाना बेशाना चल रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे ही डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो वो इख्तियार कर सकती हैं। वो मेडिकल में आ सकती हैं, नर्सिंग कर सकती हैं। मैंने नर्सिंग की है और मैं आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन, विद माय जॉब, जो कि मैं अभी तक कर रही हूँ। और बहुत से शोबे हैं, होटलिंग लाइन में वो जा सकते हैं अगर उनकी कुकिंग, उनका टैलेंट अच्छा है, कुकिंग में अच्छा है, तो वो एज अ शेफ़ काम कर सकती हैं। इंजीनियरिंग में जा सकती हैं अगर उनका टेक्निकल माइंड है तो ये एक जनरल डेवलपमेंट जो है एक अच्छी सोसाइटी वो बना सकती हैं, जो कि जो रोल है सिर्फ वुमेन ही दे सकती है। जैसे एक औरत अपना ख़ानदान पूरा बच्चों को लेके चलती है, पूरा ख़ानदान लेके चलती है, वैसे ही वो एक मुआशरा भी, एक पढ़ा लिखा मुआशरा बना सकती है। जी बिल्कुल, कैरल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो ख़वातीन हैं वो मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ अगर शोबाजात में देखा जाए तो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और इस सोसाइटी में जो तरक्की में अहम रोल अदा कर रही हैं वो ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह हम चलेंगे इना की तरफ भी और जानेंगे कि उनकी दानिश में ख़वातीन का जो सोसाइटी में किरदार है वो क्या है। फ़ीमेल की जो आबादी है पूरी दुनिया में वो तकरीबन 59% है और पाकिस्तान में वो 51% है। तो इसका मतलब अगर हम औरतों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो माशरा काम ही नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि हम औरतें सारा काम करें, ट्रक चलाएं, ये करें, लेकिन वो अपना रोल अगर सही तरह से पूरा करेंगी तो माशरा सही तरह से ही चलेगा। हम अगर उनको घर पे बिठा के रखेंगे, वो घर का काम करे, अगर वो बाहर निकलना चाहती हैं उन्हें रोके ना, उन्हें बाहर का काम करने दें। और अगर जो प्रोफेशन उनको चूज़ करना है वही करेंगी तो ज़रूर कामयाब करेंगे और पूरा माशरा सही तरह से चलेगा। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے بلکہ پوری دنیا میں تو 50% سے ابو جو خواتین کی تعداد ہے، ریشو ہے، ہمیں ملتی ہے. اور اگر اس 50% کو ہم باؤنڈ کر دیں گے تو شاید سوسائٹی کا بہتر انداز میں چلنا اور آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو سکتا. اسی لیے ضروری ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنی جو خواتین ہیں، اگر گھر کو ہی دیکھا جائے تو گھر میں جو خواتین ہیں اگر ان کو ہی ہم پراپر طور پہ اپنا جو رول ہے ادا نہ کرنے دیں تو ایک گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ گھر ترقی نہیں کرتا. اسی طرح اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے خواتین کو، اگر ان کو ہم موقع اپرچونٹی نہیں دیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں یا اپنی ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے باہر نکلیں جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، تو شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ادھوری رہ جائیں گی اور ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بڑی خوبصورت بات کی. ابھی ہم جانیں گے کہ جو خواتین کا کردار ہے، بینگ اے کرسچن کمیونٹی، جو ہماری کرسچن یوتھ ہے، اس کا کرسچن کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں اچھے برے لوگ جو ہیں ہر جگہ، ہر قوم میں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. جی بالکل. تو جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنی کمیونٹی کو اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اور جو برے لوگ ہیں وہ اپنی کمیونٹی کو برا ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل. تو کرسچن ایز اے، میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے، بہت سارے کرسچن جو ہیں ایز اے سینیٹری ورکرز کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے میڈ دوسروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں. تو ہماری کرسچن کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی کمیونٹی بھی ڈیولپ ہو. جی بالکل. قابل غور بات ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی تعداد کارپوریشن میں بینگ اے سینٹری ورکر اور مختلف شعبہ جات جو درجہ چہارم سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں اگر مردوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہی مرد جو اپنی جب فیملی پر خواتین پر پابندیاں لگاتے ہیں تو وہی خواتین پھر آگے بڑھنے کی بجائے ان کے ساتھ اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں جن کے پیرنٹس سینٹری ورکر کام کر رہے تھے لیکن ان کے بچے اچھے آفیسرز بنے، انہوں نے ترقی کی، آگے بڑھے اور اپنے خاندان کا بلکہ پوری کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا. تو آج یہ بھی اس کے ساتھ ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ جس بھی پیشے سے، جس بھی شعبے سے منسلک ہیں، لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو ضرور تعلیم کی طرف اور ان کو ہنرمندی کی طرف آگے بڑھنے کی ان کے ساتھ سپورٹ کریں تاکہ وہ ترقی کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی نہ جڑ کے رہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں. اسی طرح ہم جانیں گے انہا سے بھی کہ بینگ اے کرسچن کمیونٹی، کرسچن یوتھ، ہماری جو لڑکیاں ہیں کس طرح مسیحی جو قوم ہے اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جی، سب سے پہلے تو بینگ اے کرسچن ہمیں ایک یسوع کو فالو کرنا ہے، تو ہمیں اس کے ہمیں سب سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. تو ایک کریکٹر ہے. اس کے علاوہ عورتوں کو، بچیوں کو، ان کی ایجوکیشن، ان کی تربیت، اگر مطلب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، اگر آپ ایجوکیشن نہیں دے سکتے، اسکول میں نہیں بھیج سکتے، انہیں کوئی ہنر سکھائیں، سلائی، کڑھائی، یہ سارے کام، کوکنگ، سارے مطلب ضروری نہیں، ہر معاشرے میں ہر کڑی ضروری ہے. اگر ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو کم ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو صحیح بہتر بنا سکتے ہیں اگر وہ ٹریننگ یا کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں، اپنا خود کا گھر چلا سکے، ایک عزت دار کمائی حاصل کر سکے، وہی بہت ہے. جی زبردست. خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو، اگر وہ تعلیم میں آگے آپ نہیں مطلب ان کا ساتھ دے سکتے یا مالی طور پر اس قدر آپ سٹرونگ نہیں ہیں، لیکن ہنرمندی میں ان کو ضرور آپ سپورٹ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ آگے فیوچر میں اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں یا کسی کے محتاج نہ رہیں. بڑی خوبصورت بات کی نا آپ نے. اسی طرح ہم جانیں گے کہ خواتین کو امپاور کرنے کی آپ نے بات کی انہوں نے، تو ابھی ہم جانیں گے کیرل سے کہ خواتین کو اگر با اختیار کرنا ہو، امپاور کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟
دیکھیں عورتوں کو سب سے پہلے آلریڈی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے. تو بیسک جو امپاورمنٹ ہے وومن کی, بچیوں کی, لڑکیوں کی, وہ آتی ہے ان کی بیسک ایجوکیشن سے. کہ والدین کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچیاں ہیں, انہوں نے دوسرے گھر چلے جانا ہے تو ان کو پڑھانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ان کو بلکہ پڑھائیں اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی بھی ڈیولپ کریں, اچھی ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے. اور صرف ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ ان کو مذہبی اپنی مسیحی تعلیم سے بھی آراستہ کریں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, تاکہ چھوٹے ہوتے سے ہی کم عمری سے ہی وہ مسیح کو جاننا شروع کریں اور مسیح ان میں پختہ ہوتا جائے, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم بہت ساری کنورژن سنتے ہیں, فورس کنورژن, آج کل لڑکیاں کنورٹ ہو رہی ہیں. تو اگر یہ شروع سے ہی ان کو سنڈے اسکول میں بھیجیں گے ہم بچیوں کے علاوہ لڑکوں کو بھی, تو وہ ان میں مسیح کا جو روح ہے وہ کام کرے گا, اور وہ ان تمام جو مشکلات ہیں, جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی, ان سے بچ سکتے ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نے اپنی جو کرسچن ہماری بیٹیاں ہیں مسیحی, ان کو امپاور کرنے کے لیے نہ صرف فارمل ایجوکیشن بلکہ مذہبی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح کیرل نے بات کی, کنورژن ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں بلکہ دکھ کی بات ہے. اور اس چیز پر اوور کم کرنے کے لیے اگر ہم گھر سے ہی مسیحی تعلیم اور تربیت نہ شروع کریں گے تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا بدنما ایک دھبا بن جائے گا جو دن بدن اور زیادہ اپنا اثر, اپنی تاثیر کو پختہ کر لے گا. تو ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ کام کریں اور اس چیز کو کم کرنے کے لیے تعلیم اور بائبل مقدس کی تعلیم ضرور دلوائیں. اسی طرح وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ کمپین, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کا کرسچن کمیونٹی میں جو مثبت کردار ہے, جو ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. اور بریک سے پہلے جو کیرل ہے اس نے بڑی خوبصورت بات کی, کنورژن پہ ہم بات کر رہے تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کریں, اور یہ واقع ہی کرسچن کمیونٹی میں خاص طور پر مسیحی جو ہماری بہنیں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیا مسیح کو نہیں پہچانیں, یا اپنی جو سیلف ایڈنٹیٹی ہے ہم اس سے بے بہرہ ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, برگزیدہ نسل اور خدا کی خاص ملکیت ہو. اگر اس قدر بابرکت ہونے کے باوجود بھی ہم مسیحی ایمان سے ہٹ جائیں گے تو شاید یہ ہمارے لیے پھر زندگی میں کبھی دوسرا موقع نہ آئے. ابھی ہم جانیں گے اینا سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو ہم کیسے امپاور کر سکتے ہیں, اپنی لڑکیوں کو, بیٹیوں کو. تھینک یو. کیرل نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم ان کو بچپن سے ان کا ایمان اتنا مضبوط کر دیں تو خود کو ڈیولپ کر سکتی ہیں. اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گی ان کی بچپن سے اتنی اچھی تربیت کریں کہ وہ اپنا کردار اتنا مضبوط کریں. اگر وہ گھر میں رہتی ہیں پھر بھی وہ اپنا کردار اچھی طرح سے نبھا سکے, ہاؤس وائف ہیں, وہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو سنبھال سکے. اگر وہ باہر جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو ان کی تربیت اتنی اچھی کی جائے, ان کو ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ان کی گھر میں تربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ باہر اپنے کردار کو صحیح طرح سے ثابت کر سکے, اور بینگ اے کرسچن وہ ثابت کر سکے کہ مسیح جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں تعلیم دیتا ہے. جی بالکل, بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ان چیزوں پر ضرور فوکس کریں. ابھی میرے ذہن میں ایک خوبصورت ایک چھوٹی سی سٹوری آئی, یاد مجھے آ رہی ہے کہ کس طرح ہم کسی کو اس کی پاور سے, اس کو جو اس کا اختیار ہے اس کو ہم چھین لیتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے ایک ہتھنی کا بچہ لیا اور اس کے پاؤں میں ایک رسی باندھ کر اسے باندھ دیا. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑا ہوتا گیا تو وہ رسی اس کے ساتھ مطلب برقرار رہی, اور جب وہ جوان ہو گیا ہاتھی کا بچہ تو اس نے وہ رسی کھول دی. لیکن وہ ہاتھی کا جو بچہ تھا وہ اس سرکل میں ہی گھومتا رہتا جس میں وہ بچپن سے اس رسی کے ساتھ تھا. آج بھی ہم اپنی بچیوں کو بیسیکلی وہ رسی باندھ دیتے ہیں کہ آپ کی باؤنڈری ہے, یہ باؤنڈری ہے, اور جب وقت ہوتا ہے ان کے پاس
सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने उस सर्कल उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो आज वक्त है हम अपने बच्चों को एम्पावर करें, उनको सेल्फ जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए बच्चों को मौके दें कि आप अपने फ़ैसले करें, छोटे छोटे फ़ैसले उनको दें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। जब हम बच्चों को ये कह के रोक देंगे कि हम बड़े अभी मौजूद हैं, आप ये ना करें, तो फिर बच्चा उस सलाहियत से महरूम रह जाएगा, जो उसकी फ़ैसला साजी की कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपने बच्चों को ज़रूर एम्पावर करें। अभी हम जानेंगे कि ख़वातीन के बारे में सोसाइटी में बहुत सारे मुस्बत और मनफी जो व्यूज़ हैं, नज़रियात हैं, वो पाए जाते हैं। तो हम जानेंगे कैरल से कि जो ख़वातीन के बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मुस्बत व्यूज़ भी हैं और मनफी भी हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो नेगेटिव व्यूज़ हैं वो आपने कौन कौन से देखे हैं, बीइंग अ गर्ल आपने कौन कौन सी चीज़ों को खुद फेस किया और देखा है कि जो नेगेटिव हमारे सोसाइटी में एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? पॉइंट जो है वो ये आता है कि हमारे वालिदैन ही नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां पढ़ें। मैं अपने फैमिली की सपोर्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम 3 बहनें हैं और हम मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा नहीं है और हमें इन बेटियों को हम पढ़ा के क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ हमें हमारी मोरल सपोर्ट भी दी है कि आप ये कर सकती हैं, आपने ये करना है और आप ये करके रहेंगी। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारी मोरल सपोर्ट की है और फाइनेंशियली तो उन्होंने हमें ऑलरेडी बहुत सपोर्ट किया ही है शुरू से। ज़बरदस्त, बड़ी ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे जो मनफी नज़रियात हैं, जो ख़याल हैं, वो बाज़-औक़ात हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनकी कामयाबी में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इसी तरह हम जानेंगे इना से भी कि बहुत सारे जो मनफी नज़रियात है सोसाइटी में, तो उनके बारे में क्या आप कहती हैं? ये हम पे है कि हम अपने किरदार से, अपनी लैंग्वेज से, तरबियत से इस तरह साबित करें कि हम सोसाइटी नहीं है, हम क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन सोसाइटी। और जो आप क्रिश्चियंस को देखते हैं वो सिर्फ एक सोसाइटी का एक हिस्सा है, लेकिन वो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी वैसी नहीं है। जुज़वी तौर पे किसी को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उसका पूरा जो इमेज है वो वैसा ही है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का नेगेटिव और पॉजिटिव इमेज बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आपका जो पर्सनल बिहेव है किसी के साथ या डीलिंग है, वो किसी के नज़रियात की बुनियाद बन सकता है। इसीलिए हमेशा मुस्बत रवैया रखें और बाइबल मुक़द्दस की तालीम को आगे रखें, क्योंकि जिस तरह कैरल ने भी कहा कि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो लोग आपका वही इमेज उन्होंने बनाया होता है जो पहले उनके तजर्बात होते हैं। इसीलिए अपना इमेज बेहतर करने के लिए बाइबल मुक़द्दस भी इस बात की वजाहत करती है कि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे ज़िंदा खुदा की तमजीद करें। अगर हमने इमेज को अच्छा करना है और खुदा के नाम को जलाल देना है, बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ, तो हमें अपने चाल चलन पे गौर करनी होगी। हमें अपने बिहेव पे, अपने रवैये पे, अपनी ईमानदारी पे, हर चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तब ही हम एम्पावर भी हो सकते हैं और अपने जो नज़रियात हैं, हमारे बारे में लोगों के इमेजेस हैं, उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो पॉजिटिव व्यू हमारी क्रिश्चियन लड़कियों के लिए तरक्की का बायस बनते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले कैरल से कि वो बताएंगी कि जो मुस्बत सोचें हैं, जो मुस्बत ख्याल हैं, मुस्बत जो नज़रियात हैं, जो हमारी बेटियों की तरक्की का बायस बनते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है वैसे हमारे वालिदैन की, हमारी सोसाइटी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो थिंकिंग चेंज हो रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, हम तीनों बहनों को पढ़ाया। तो अच्छी बात है अगर हम सबको ले के हाथ में हाथ पकड़ के पूरी कम्युनिटी को जो है एक साथ हम आगे बढ़ते हैं और एज अ होल काम करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेशक जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा जिस बात पे वो फोकस करते हैं वो एजुकेशन है, लेकिन जो बिलो एवरेज लोग हैं वो तालीम के अलावा हर चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चे ने खाना क्या है, बच्चे के खिलौने या बच्चे ने बाहर जाना है। तो ये बातें ठीक है, दुरुस्त हैं, लेकिन जो अव्वलीन जो तरजीहात में सबसे पहली चीज़ है वो आपके बच्चे की तालीम है।
تو اس کو ضرور آپ یاد رکھیں. جس طرح کیرل نے اپنے پیرنٹس کی, اپنی فیملی کی ایک جو پازیٹیو ان کا جو رویہ ہے آج بھی اس نے اپریشیٹ کیا, اور تاحیات وہ اس بات کو ایڈمائر کرے گی کہ اس کے پیرنٹس کا جو پازیٹیو جو بیہیو تھا وہ اس کی ترقی کا باعث بنا. تو آج جتنے بھی والدین اس بات کو, اس آج پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچے بھی جب منظر عام پہ آئیں گے, ترقی کر کے آگے, تو وہ آپ کے پازیٹیو بیہیو کو ضرور تسلیم بھی کریں گے اور آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے. اسی طرح ہم جانیں گے انا سے کہ جو مثبت رویے ہیں لوگوں کے وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلے تو جو میں نے ایز اے کرسچن سنا, کیونکہ لوگوں کو جو ہمارے لیول پہ کرسچن ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں, تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کرسچن محبت کرنے والے لوگ اور ہیلپ فل بہت ہوتے ہیں, اور یہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہیلپ فل ہوں. اکثر لوگوں نے پہلے کرسچنس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا, تو ہم لوگ اپنے ہی کردار سے, اپنے ہی طریقوں سے ان کے دماغ میں پازیٹیو ویوز پیدا کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہم لوگوں کے پازیٹیو ویوز خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. کچھ تو لوگوں کے آلریڈی بنے ہوتے ہیں جو ان کو گھر سے ملے ہوتے ہیں, کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں یا کسی بھی دوسری کمیونٹی کے بارے میں جو گھر سے ہی نظریات وہ لے کے چلتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں, اور ان نظریات کو ہم بدل بھی سکتے ہیں, اور پازیٹیو جو نظریات ہیں ان کو ان کے ذہن میں ہم خود تخلیق بھی کر سکتے ہیں اپنے کردار سے. بڑی زبردست بات کی. ابھی ہم جانیں گے کہ بہت سارے جو خواتین ہیں جو فیلڈ ورک میں ہیں, تو وہ کس طرح مزید اپنی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں تاکہ دوسری جو لڑکیاں ان کے لیے رول ماڈل بنیں. جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نرس ہوں تو میں اپنا سوشل ورک بھی کر رہی ہوں, ایز اے نرس بھی کام کر رہی ہوں, ایز اے لیکچرر بھی کام کر رہی ہوں, لیکن میں خدا میں ہو کے کر رہی ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہونی چاہیے تاکہ میں اس طرح خدا میں رہ کے میں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر سکتی ہوں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی میں ایک ذریعہ بن سکتی ہوں کہ دوسرے لوگ مجھ سے سیکھیں ہمبل ہونا, محبت سے بات کرنا. کیونکہ آج کل نرسز کو صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ غصے میں بات کرتی ہیں یا اس طرح, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایز اے ہمبل جتنا ہو سکے خدا میں رکھ کے دوسروں سے بات کروں اور دوسروں کے لیے ایک اچھی رول ماڈل ثابت ہوں, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے. زبردست بات کی کہ اگر بائبل مقدس میں ایک ورس ہے کہ علم جو ہے وہ یہ غرور پیدا کرتا ہے. اگر آپ کسی بہت اچھے لیول پہ پہنچ جائیں تو اگر آپ مسیح کے ساتھ نہیں, آپ کے اندر ایمان اور وہ محبت نہیں جو مسیح نے آپ کو سکھائی ہے, تو آپ کے اندر غرور اور تکبر, اور آپ کے اندر جس چیز کا ذکر کیا کیرل نے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہوتی ہیں, یہ مطلب ان کے اندر محبت نہیں ہوتی, عاجزی نہیں ہوتی, تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ تعلیم نہیں اور مسیح کا پیار نہیں تو یہ چیزیں واقعی آپ کے اندر سے جھلکیں گی, اور نہ صرف آپ اپنی کامیابی کو روک دیں گی بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ ٹھوکر کا باعث بن سکتی ہیں. اسی طرح ہم جانیں گے انا سے بھی کہ وہ بتائیں گی کہ کس طرح آپ فیلڈ ورک میں ترقی خود بھی کر سکتی ہیں, اور جو دوسری آپ کو دیکھ کے خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ کیسے ترقی کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ایز اے کرسچن آپ کو خود کو کرسچن ثابت کرنا ہے, اس کے بعد کرسچن وومن. میں تو خیر صرف ایک عورت ہوں, میرے لیے جو سب سے زیادہ ہے وہ امثال کی کتاب کا 31 باب ہے. اس میں بزنس میں عورتیں کیسی ہیں, گھر پہ کیسی ہیں, ہر چیز میں بتایا ہوا ہے. آپ خود کو اس طرح سے پیش کریں, آپ اپنے کام میں بہترین ہو, آپ اپنے کردار میں بہترین ہو, آپ بڑوں چھوٹوں سے سب سے صحیح طرح سے بات کریں, پیار سے بات کریں, اور اس طرح سے رہیں. نہ ہی آپ بہت زیادہ نرم ہو کہ اگلا بندہ آپ کو بہت زیادہ لائٹ لے لے, فرینک لے لے, اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو کہ اگلا بندہ آپ سے کنارہ کر لے. میانہ روی بہت ضروری ہے, نہ ہی اتنے سخت ہوں کہ لوگ آپ سے کنارہ کرنا شروع کر دیں, اور نہ ہی اتنے آپ پولائٹ ہوں کہ لوگ اتنا لائٹ لے لیں کہ آپ کا کوئی مطلب وہ سمجھے ہی نہ اثر و رسوخ کو, یا آپ کے اس پروفیشن کی جو قدر ہے وہ بھی نہ کریں. تو اس لیے ضرور اس بات مد نظر رکھیں کہ میانہ روی جو ماڈریٹ آپ کا جو رویہ ہے وہ ہونا چاہیے. اسی طرح آخر میں ہم جانیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے مہمان جو ہیں وہ کیا پیغام دیتے ہیں. سب سے پہلے کیرل سے جانیں گے کہ آج
کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی میرا والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ان کو سیلف ریلائنٹ بنائیں، خود مختار بنائیں اور ان کو انڈیپینڈنس پرووائڈ کریں کہ وہ اپنے ڈیسیژنس خود لے سکیں، اور اچھے برے حالات کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو جیسے ہی برے حالات آئیں تو وہ گھبرائیں نہیں بلکہ ڈٹ کے مشکلات کا سامنا کریں اور اپنی سکلز کو وہ بہتر بنا کے خود بھی ارن کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اور بس یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو. زبردست، بہت ہی خوبصورت پیغام. اور والدین کے لیے کیرل نے دیا کہ اپنی بچیوں کو امپاور کریں، کیونکہ اگر بچہ گھر سے امپاور نہیں ہوگا وہ باہر سوسائٹی میں وہ اپنی صلاحیت نہیں دکھا سکتا. اسی طرح ہم انہاں سے بھی جانیں گے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ اوکے، میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ خود کو مضبوط رکھیں. جس طرح سے ہماری سوسائٹی جا رہی ہے، جس طرح سے فائنینشیل کنڈیشن جا رہی ہے، آپ اپنے کریکٹر کو، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں، مضبوط بن کے چلیں. اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں، اور جیسے حالات جا رہے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کریں، اور جس قدر ہو سکے آپ ان کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھیں، کیونکہ سب سے جو بڑا ڈر ہے خواتین کے بارے میں والدین کا، وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنا ہے. تو اعتماد کو برقرار رکھیں اور آگے بڑھیں تاکہ آپ نہ صرف خود ترقی کریں بلکہ آپ کے وسیلے سے آپ کا گھرانہ بھی اور ہماری کرسچن کمیونٹی بھی ملک پاکستان میں ترقی کرے. اسی طرح آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں تجھے، رکنا نہیں تجھے، چھونا ہے آسمان.